شرارتی پنگو، چھوٹا پینگئن۔ چھوٹا پینگئن پنگو بہت ہی چنچل اور شرارتی تھا۔ اسے کسی جگہ ٹک کر بیٹھنا آتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس کے والدین پینگئن نے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں پکنک پر جائیں۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر وہ تینوں کھیلتے رہے اور پھر کھانا کھا کر پنگو کے والدین تھوڑا آرام کرنے لگے۔ اس دوران ان دونوں کی آنکھ لگ گئی، جبکہ پنگو ابھی بالکل بھی نہ تھکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ آرام نہ کرے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں آس پاس کے ساحل کی سیر کروں اور اچھل کود میں وقت گزاروں۔ اس نے اپنے چھوٹے ٹیڈی بیئر کو ساتھ لیا اور آس پاس کے علاقوں کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے تو وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اونچے ٹیلے سے نیچے کی طرف بیٹھ کر لڑکنے لگا اور اس طرح اسے بہت مزہ آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ سمندر کے کنارے چلتا جائے۔ سمندر کا ساحل برف سے بھرا تھا۔ اونچے اونچے برف کے ٹکڑے اور چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کلانچے بھرتا ایک سے دوسری برف کی سیلوں پر آگے بڑھتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے برف کی ایک بڑی سی سل پر چھلانگ لگائی تو اسے زوردار چٹاخ کی آواز آئی۔ پنگو ایک دم سناٹے میں آ گیا، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ کیا ہوا ہے۔ اب جو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے سمجھ آئی کہ ہوا کیا تھا۔ دراصل برف کی یہ چٹان عین اس جگہ سے چٹک کر دو حصوں میں بٹ گئی تھی جہاں پر پنگو چھلانگ لگا کر اترا تھا۔ آدھے حصے پر پنگو تھا اور آدھی دوسری جانب۔ اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے پنگو یکدم خوف زدہ ہو گیا۔ اس کی بدقسمتی یوں شروع ہوئی، درمیان سے ٹوٹی برف کی چٹان کے جس حصے پر وہ کھڑا تھا وہ کھلے سمندر کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس بات پر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ لیکن پھر جب اس نے بہت مدد 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 کی آواز لگائی تو سمندر سے تیرتے ہوئے دو دریائی گھوڑے اس کے قریب آئے اور پنگو سے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس پر پنگو کی ڈھارس بندھی اور اس نے ان دریائی گھوڑوں کو بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اب میں کس طرح اپنے امی ابو کے پاس پہنچوں گا؟ یہ کہہ کر پنگو رونے لگا۔ دریائی گھوڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پنگو کی مدد کیسے کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان میں سے ایک بولا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس برف کی چٹان کو دھکیلتے ہوئے واپس ساحل کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر ساحل کے قریب پہنچ کر پنگو چھلانگ مار کر اتر جائے گا۔ جتنی آسانی سے اس نے یہ مشورہ دیا تھا اتنا آسان یہ تھا نہیں، لیکن ان دونوں دریائی گھوڑوں نے کافی مشکل سہتے ہوئے آخر کار پہنچا ہی دیا اور پنگو نے ایک چھلانگ ماری اور وہ ساحل پر دھپ سے گرا۔ اس نے اٹھ کر خوشی سے دریائی گھوڑوں کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی والدین کے پاس لوٹ گیا اور اس نے توبہ کر لی کہ وہ امی ابو کو بتائے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔